صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ألا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أما كان من نهي هارون عليه الصلاة والسلام لهم من عبادتهم العجل وإخباره إياهم. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں آیات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو روکا کہ تم بچڑے کی عبادت نہ کرو. انما ھذا فتنۃ لکم، یہ تمہارے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَالَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اب تمہارا سب کا وہ رحمان ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنایا. ذو العرش المجید والفعال لما یرید، عرش والے اور تقدیس و تنزیہ والے، جو چاہیں فرمائیں، جو ارادہ کریں وہ کر سکتے ہیں. فاتبعونی واطیعوا امری فیما آمرکم بہ واترکوا ما انہاکم عنہ. تم میری اتباع کرو، میرے احکام کی تعمیل کرو، جس چیز کا حکم دوں اس کو کرو اور جس سے منع کرو رک جاؤ. قوم جو تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے رہیں گے، انتظار کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے کیا کہتے ہیں. اَیْ لَا نَتْرُکُ عِبَادَتَهُ حَتَّىٰ نَسْمَعَ كَلَامَ مُوسَىٰ فِيهِ. ہم اس بچڑے کی عبادت نہیں چھوڑتے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنیں. وَخَالَفُوا هَارُونَ فِي ذَٰلِكَ وَحَارَبُوهُ وَقَالُوا أَن يَقْتُلُوهُ. انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مخالفت کی، ان سے جھگڑا کیا اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے. اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. قال یا ہارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. یخبر تعالی عن موسیٰ علیہ السلام حین رجع الی قومہ. اللہ خبر دیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے فرآ ما قد حدث بهم من الامر العظیم. دیکھا کتنا بڑی بات ہو گئی، خدا کو چھوڑ کے ایک بچڑے کے پیچھے لگے ہوئے. فامتلأ عند ذلك غضبا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهیہ. آپ غصے سے بھر گئے اور آپ کے ہاتھ میں جو الواح تھے جس میں توراۃ تھی وہ بھی آپ نے زمین پہ رکھ دی. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. اور بالوں کو پکڑا بھائی کے اور اپنی طرف اس کو کھینچا غصے میں. وقد قدمنا فی سورۃ الأعراف مثل ذلك. مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ الأعراف میں بڑی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة. اور وہ حدیث بھی ہم نے وہاں ذکر کی ہے کہ خبر سننا الگ بات ہے اور دیکھنا الگ چیز ہے. وشرع يلوم أخاه هارون. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ملامت کریں گے تم نے کیوں نہیں روکا ان کو. فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أي فتخبرني بهذا الأمر. اول ما واقعی کیسی ہوا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے ایک بچڑے کی بات شروع کر دی. افعصیت امری اے فیما کنت قدمت الیک. جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی.
وهو قول وخلقنی فی قومی، میں نے حکم دیا تھا کہ میری قوم میں آپ میرے خلیفہ ہیں، ان کی اصلاح کریں. ولا تتبع سبیل المفسدین. اب حضرت ہارون نے کہا کہ یا ابن امہ ترکب لہ بذکر ام ما انہ شقیقہ لابویہ. حالانکہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں شقیق ہیں، ماں باپ ایک ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام یہاں ماں کا نام لے رہے ہیں باپ کے بجائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم ہو. یا ابن امہ ترکب لہ بذکر الام ما انہ شقیقہ لابویہ لأن ذکر الام ها هنا ادق وابلغ بالغلو والعطف. کیونکہ ماں کا ذکر جو ہے وہ آدمی کے لیے زیادہ مہربانی اور زیادہ لطف و کرم کا وتقالی ہوتا ہے. ولہذا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی هذا اعتذار من هارون عند موسیٰ بسبب تأخره عنه حيث لم يلحقه ويخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. انہوں نے فرمایا بھائی جان آپ مہربانی کریں، میری داڑھی نہ پکڑیں، میں نے کیا کیا ہے، یہ تو اتنی بڑی مصیبت آ گئی اور میں اس لیے زیادہ سختی نہیں کی کہ کہیں دو حصوں میں نہ بٹ جائیں. قال انی خشیت ان اتبعک واخبرک بہذا فتقول لی لم ترکتہم. اگر میں چاہتا کہ میں ان کو چھوڑ کے آؤں آپ کو خبر دوں، پھر بھی آپ ناراض ہو جاتے کہ تم نے میری انتظار کیوں نہیں کی. ولم ترکم قولی وما رأیت ما امرتک به استخلفتک فیہم. قال ابن عباس وکان ہارون حائبا مطیعا لہ. حضرت ہارون علیہ السلام ان کی بڑی سختی سے اتباع کرنے والے تھے. قال فما خطبك یا سامری. قال وصلت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب ان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننصفنه في اليم نصبا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. یقول موسیٰ علیہ السلام علیہ السامری. آپ نے کہا تم نے بدبختی تم نے کیا کیا، ما حملک علی ما صنعت، یہ جو تم نے کیا کس بات نے تمہیں اس پہ ابھارا. وما الذی ادرک حتی فعلت ما فعلت، تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں کیسے یہ بات سمجھ آئی. قال محمد بن اسحاق حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر قال كان السامری رجل من اہل جرما وقال من قوم يعبدون البقر. کہتے ہیں کہ سامری جو ہے وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی گائے کی پوجا کرتے تھے. وقال حق عبادت البقر فی نفسہ، تو اس کے دل میں بھی اس گائے کی عبادت کی محبت جو تھی وہ تھی. وقال قد اظہر الاسلام ببنی اسرائیل، لیکن اس نے بنو اسرائیل کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کیا حالانکہ اندر سے وہ منافق کافر تھا. وقال اسمہ موسیٰ ابن ظفر، اس کا نام بھی موسیٰ تھا. وفی روایت بعض انہ کان من کرمان، بعض کہتے ہیں وہ کرمان کا رہنے والا تھا. وقال قطع کان من قریۃ سامرا، وہ سامرا بستی کا رہنے والا تھا. قال بصرت بما لم يبصروا به آیات جبریل حین جاء لعراق فرعون. اور نے کہا میں نے جو دیکھا وہ کوئی نہیں دیکھ سکا جب جبریل علیہ السلام آئے تھے فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے. فقبضت قبضة من اثر الرسول، اے من اثر فرسه، میں نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی. هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين، اکثر مفسرین یہی بات نقل کی. وقال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث اخبرني عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل بن سدی عن ابی بن عمارة عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان جبریل علیہ السلام نظر بصعد موسیٰ علیہ السلام الى السماء، کہ جب جبریل اترے اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چلے. بصر السامری من بین الناس، اس نے دیکھا. فقبض قبضة من اثر الفرس، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی. وحمل جبریل موسیٰ علیہ السلام خلفہ حتی اذا دنا من باب السماء سائل وقتب اللہ الالواح. وہاں جب پہنچے آسمان کے قریب تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ تختیاں عطا فرمائیں. وہو یسمع صریح الاقلام فی الالواح، اور حضرت موسیٰ سن رہے تھے تختیوں پہ جو لکھا جا رہا تھا.
فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال له موسى فأخذ العجل فأهلكه. یہ روایت بالکل غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ملی ہے تورات، آسمان پہ نہیں ملی ہے. یہ روایت بالکل ہمیں ناقابل اعتبار ہے. وقال مجاهد فقبضت قبضة من نصر الرسول قال من تحت هذا فرس جبريل قال والقبضة من الكف میں ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی. والقبضة باطراف الاصابع قال مجاهد نبذ السامري القى ما كان في يده على حلية بني اسرائيل. وہ مٹی جو تھی اس نے بنو اسرائیل کے جو زیور تھے وہ آگ میں ڈالے گئے، ان پر وہ مٹی ڈال دی. فانسبق اجرا له خوار خفيف الريح فيه وخواره. ایسا اس کی نیت تھی، اس نے بچڑا بنایا اور بچڑے سے آواز بھی نکلتی تھی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا اكرم بن السامري على الرسول کہ اس نے دیکھا جبریل کو. فالقى في روعه انك ان اخذت من اثر هذا الفرس قبضة. اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں آپ کی سواری کے پاؤں کی مٹی اٹھا لوں فالقيتها في شيء، اور جس پہ بھی میں ڈالوں گا پھر میں جو کہوں گا وہ بن جائے گی. فقبض قبضة من اثر الرسول فليبسط اصابعه القبضة، اس نے پکڑ لیا. فلما ذهب موسى للميقات، جب موسیٰ علیہ السلام میقات پہ تشریف لے گئے. وقال بنو اسرائیل قد استعاروا لي آل فرعون، بنو اسرائیل نے آل فرعون سے کچھ زیور مانگے تھے عورتوں نے. فقال السامری انما اصابكم من اجل هذا الهدي فاجمعوا فجمعوا، تم اکٹھا کرو. فعوقدوا علیہ، آگ جلاؤ. فذابوا، پکڑ جائیں گے. فرآه السامری فالقى في روعه انك لو قذفت فيها هذه القذف في هذه فقلت كان فكان كن فكان. اس کے دماغ میں آئی اور اس نے وہ مٹی جو تھی اس پہ ڈالی اور دل میں یہ نیت کر لی کہ اس سے بچڑا بن جائے اور آواز بھی دے. فقال قالت كن فكان اجرا له خوار، اور قوم سے کہنے لگا هذا الهكم واله موسى، یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہی ہے. وہ بھول گئے. ولهذا قال مرضتها القيتها بابا القاه كذلك سبلت لي نفسي اي حسنت اعجبها ذاك قال فذهب انك في الحياه ان تقول لا مساس اي كما اخذت ومسست ما لم يكن لك غيره ومسوا من اثر الرسول وقابه بالدنيا ان تقول لا مساس لا تماس الناس لا يمسونك. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم نے حضرت جبریل کے پاؤں سے مٹی کو قبضے میں لے لیا اور اس سے اس قوم کو گمراہ کیا ہے، ہم بھی تمہیں وہی سزا دیتے ہیں کہ تم ساری زندگی کہتے رہو مجھے نہ چھوڑنا، میرے قریب نہ آنا، کیونکہ جو بھی چھوٹا تھا اس کو فوراً بخار ہو جاتا. وَإِنَّكَ مَوْعِدًا، لیکن اصل سزا تمہیں قیامت کو ملے گی جو اللہ کے لن تغلبه لا وحيدك عنه. وقال قتادة أن تقول لا مساس عقوبة لهم وقاياهم اليوم يقولون لا مساس، اس کے لیے سزا تھی. وإن لك موعدا لن تغلبه قال وكذاب لن تغيب عنه، جو اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا تم اس سے غائب نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے. وانظر إلى إلهك، دیکھو جو تم نے خدا بنایا ہے. الذي ينتهي عاقفا حکم ترى عباده يعني اذ حركنه، ہم اس کو جلاتے ہیں، جلا کے پھر اس کو بھی ہم دریا میں ڈالتے ہیں جیسے فرعون دریا میں غرق ہوا. قال ساحله بالماء وقال القوا والنار، اس کو پہلے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھر اس کو آگ میں ڈالا. استحال العجل من الذهب لحما ودما، لیکن وہ جو تھا باوجود اس کے کہ وہ سونے چاندی کو پکھاڑا گیا لیکن وہ باقی جانور بن گیا تھا. وحرکہ بالنار، اس کو آگ میں ڈالا. ثم القى رماده بالبحر، پھر جو اس کی راکھ جمع ہوئی اس کو بھی دریا میں ڈال دیا. اس لیے فرمایا ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقال ابن ابي آدم حدثنا ابي قال حدثنا ابانا اسرائيل بن عباد بن عبد الله وابي عبد الرحمن رضي الله عنه موسى لما تعجز ربي امد السامري کو موقع ملا فجمع عليه ما قدر عليه من هدي نساء بني اسرائيل ثم صبره اجرا. قال فامد موسى ايضا اجوز عليه المبارك، مبارک نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا.
فبرده بعرشة نهر فلم يسق أحد من ذلك الماء من كان يعبد إلا اسفت وجهه مثل الذهب، جس نے بھی وہ پانی پیا اس کا چہرہ جیسا بدل گیا. فقال لموسیٰ ما توبتنا، انہوں نے کہا اب ہم اس گناہ سے کیسے توبہ کریں گے. قال یقتل بعضکم بعضا، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. وہکذا قال الصدیق وقد تقدم فی تفسیر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بھی یہ قصہ گزر چکا ہے. ثم فی حدیث الفتون بس ذلك وقوله تبارک وتعالی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع كل شیء علما. موسیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے تمہارا خدا، نعوذ باللہ. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو، تمہارا معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اے لا یشرک ذلک بالعباد الا هو ولا تنبغي العبادۃ الا له فإن كل شيء فقير الیہ عبد له، ہر چیز اس کی طرف محتاج ہے، اس کی بندہ ہے. وسع كل شيء علما، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے. نصب التمیر ہے وہ عالم بكل شيء، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو. احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا، ہر چیز کو اللہ نے گن لیا ہے. فلا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ جانتے ہیں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانے پڑے ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر بڑی اور چھوٹی چیز اللہ تبارک و تعالی نے لکھوا دی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اللہ اللہ اللہ. یا اللہ. یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو گڑیاں چھڑیاں ہوتی ہیں نا، ان سے بچوں کا کھیلنا جو ہے وہ جائز ہے، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اب لڑائی جھگڑے کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں. اور یہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ جو حدیث بعد میں لکھیں گے اشارہ ہوتا ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا. تو امام ترمذی نے جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے اس کے فوراً بعد باب باندھا ہے رفع یدین نہ کرنے کا، اور حدیث پیش کی عبداللہ بن مسعود کی. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ پہلے باب، آپ دنیا کی کسی حدیث میں ہمیں دکھا دیں کہ رفع یدین نہ کرنے کا باب پہلے ہو اور کرنے کا بعد میں ہو. جب نہ کرنے والا بعد میں ہوئی آخری بات. اب جیسے حضور پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں حکم آ گیا کہ کعبہ آپ کا یہ ہے، تو پہلا حکم ختم ہو گیا. اگر عورت حیض میں ہے اور کسی مشکل میں ہے تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ مشکل ہے، اللہ اللہ کرے، اللہ سے مدد مانگے. نماز کیسے پڑھ سکتی ہے ناپاک؟ میں نے زیور پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو خاوند کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بات ختم. پہلا عمرہ اللہ کے نام کا، دوسرا رسول کے نام کا، تیسرا پھر پیر کے نام کا، چوتھا عبد القادر جیلانی کے نام کا، 5واں جو ہے گنج شکر. یہ کیا ہے؟ ساری عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیا مانا ہے؟ نماز ہم پڑھیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فرض بھی اللہ کے لیے، سنت بھی اللہ کے لیے. سنت مانا طریقہ حضور کا. ہم پاکستان سے آئے ہیں، پہلا مدینے سے عمرہ کیا ہے، وہ تو میقات کا عمرہ ہے ماشاءاللہ. اب جیرانہ سے کریں یا طائف سے کرو گے تو طائف بھی میقات ہے، وہ افضل ہے جیرانہ کے عمرے سے.
عورت مرد کے ساتھ جب نماز میں کھڑی ہوتی ہے دونوں کی نماز نہیں ہوتی. اگر عورت آگے ہو یا محاذات پہ ہو حنفی مسلک میں نماز دونوں کی نہیں ہوگی. کہتے کہ جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے دل میں ادھر آنے کی بڑی کیفیت ہوتی ہے. جب یہاں آتے ہیں تو جذبہ نہیں رہتا تو توبہ کرو. اس کا معنی ہے کہ دل میں ابھی کوئی کھوٹ ہے جو نہیں نکلا. قبرستان میں سورت یاسین پڑھیں, کوئی قرآن کی سورت پڑھے, سب جائز ہے, لیکن کرائے پہ نہ پڑھیں, خود پڑھیں. ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کا ماننا ضروری نہیں ہے. تو امام اگر نہیں ہوگا تو پھر اب دیکھیں اب نماز پڑھیں گے, امام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب ایک نماز بغیر امام کے نہیں ہو سکتی تو ساری دنیا کی شریعت کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک دفعہ مولانا ثناء اللہ اورسری اہل حدیث علماء کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی, اور جب کبھی تشریف لاتے ہیں تو اقبال کے ساتھ شام کو بیٹھتے تھے, گپ شپ کرتے تھے, اور اقبال بھی حقہ پیتے تھے اور مولانا بھی حقہ پیتے تھے. بہرحال اللہ مغفرت فرمائے. تو ایک دن ایک آدمی آیا, حضرت مولانا ثناء اللہ کو ملا اور اس نے تقلید کا مسئلہ پوچھا کہ کسی امام کی تقلید کرنی ضروری ہے یا نہیں ہے. اس پر مولانا ثناء اللہ صاحب نے جناب بہت آیات قرآن اور احادیث اور جو سارے دلائل پیش کیے کہ تقلید جو ہے یہ تو کافر تقلید کرتے تھے اپنے باپ دادی, یہ تو شرک ہے. بہرحال علامہ اقبال سنتے رہے. جب تقریر ختم فرمائی تو فرمان لگے کہ اقبال یہ ساری محنت میں نے تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے کی ہے, یہ جاہل کیا سمجھے گا؟ تمہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو سمجھ آیا ہے کہ اگر تقلید نہ ہو تو چوں صلاح سے بے امام, پھر کیفیت ایسی ہوگی کہ نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو, تو کوئی رکوع میں پڑا ہوگا کوئی سجدے میں پڑا ہوگا, امام کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. بس انہوں نے کہا تمہیں خدا سمجھا سکتا ہے, ہم نہیں سمجھا سکتے. تو بہرحال تقلید بھی ضروری ہے, رفع یدین نہ کرنا بھی حدیث ہے حضرت اللہ بن مسعود کی, جو کرتے ہیں جھگڑے نہ کرو, بلا وجہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالی نہ کیا کرو. کسی غیر مسلم کے لیے طواف نہیں کر سکتے, وہ کافر ہے, وہ مانتا ہی نہیں خدا کو. طواف کا مطلب مسلمانوں کے تم نے کر دیے ہیں, باقی کافر رہ گئے ہیں. جو زندہ ہیں ان کے لیے طواف کر کے ان کو ثواب بھیجو. دم پڑ جائے تو مکے میں ادا کیا جاتا ہے, اپنے ملک میں. جہاں غلطی کی ہے جرمانہ بھی وہی ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا میرا بھائی, ایک ہے تفسیر قرآن, وہ تو ہے معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی. ایک ہے ترجمہ قرآن لفظی, یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ, وہ حضرت مولانا تقی عثمانی مدد اللہ نے کیا ہے. دونوں چیزیں بے مثل ہیں, کوشش کریں پڑھنے کی. جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے, ہیلا اسکات کرنا بدعت ہے, دفن کرتے وقت قصیدہ بردہ پڑھنا بدعت ہے. حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں ثابت ہے ہیلا اسکات. کس کا ہیلا اسکات کیا تھا انہوں نے؟ کوئی نام تو بتلاؤ نا. ہیلا اسکات کرتے تو گناہ بخشوانے کے لیے. حضرت عمر کے زمانے میں تو سارے صحابہ تھے جن کے ساتھ جنت کا اللہ وعدہ کر چکے تھے, وہ کیوں ہیلا اسکات کر رہے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کا کام ٹھیک نہیں ہے, تو چلو ٹھیک ہے, ان کا نزدیک کیا ٹھیک ہے؟ گانا بجانا ٹھیک ہے؟ تو جو ان کے نزدیک ٹھیک ہے وہی کریں. اللہ نے جب ان کو محروم کیا ہے دین کی تبلیغ سے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے سسر صاحب جوا وغیرہ کھیلتے ہیں, کسی کی بات نہیں مانتے. اللہ ہدایت دے, 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کیا کرو.
میقات سے ہم نے وضو کیا، نفل پڑھے، احرام باندھا، عمرہ کیا، غسل نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، غسل ضروری تو نہیں ہے، سنت ہے۔ بحرین سے آتے ہوئے ہم نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، لیکن نیت کر لی، عمرہ ہو گیا، نفل بھی ضروری نہیں۔ اب خود تو کہہ رہے اگر 2 رکعت نفل نہیں پڑھی تو نفل نہ پڑھو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو بیٹا ہم لے کے بنائیں اپنا بیٹا تو وہ اسی کا بیٹا رہے گا جس کا ہے، تم اپنا اس کو اولاد نہیں بنا سکتے۔ جانوروں کی اوجڑی کھانا جو ہے بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ باپ کا پیسہ بیٹی بغیر اجازت لے سکتی ہے؟ نہیں لے سکتی۔ میری ہمشیرہ نے ایک بلی پالی ہوئی ہے، وہ ساتھ ساتھ لگتی رہتی ہے، نماز میں بھی آگے آگے بیٹھ جاتی، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی بلی پالی ہوئی تھی۔ کراچی میں ایک سوسائٹی بنی ہے اب نئی، نعوذ باللہ، وہاں سب مرد اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بدفعلیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ لوط کی قوم کوئی نئی پیدا ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ مرد سے مرد کا بدفعلی کرنا جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا پہ تو کوڑے ہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت علی نے فرماتے تھے قتل کر کے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بہرحال حضرت عثمان کی شہادت میں حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی شریک تھے، بڑے بڑے لوگ شریک ہو جاتے، جیسے بی بی عائشہ کی تہمت میں حسان بھی شریک ہو گئے، ہو جاتا ہے ایسی باتیں۔ بہرحال ہمیں کسی کو نازیبا الفاظ نہیں کہنے چاہیے، وہ بھی بیچارے دھوکے میں آ گئے، دھوکے میں مبتلا ہو گئی، کام کر بیٹھے۔ کہتے کہ جی شیعہ کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ کلمہ علی ولی اللہ والا پڑھتے ہیں، حضور والا کلمہ نہیں پڑھتے، اس لیے کافر کہتے ہیں۔ اگر کوئی مذہب اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ من بدل دینکم فقتلوہ، حضور نے فرمایا جو دین بدل لے اس کو قتل کر دو، لیکن قتل حاکم کرے گا، تم خود نہیں کرو گے۔ میرے دایا فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اگر وتر نماز قضا ہو جائے بعد میں ادا کرے بس۔ بعض لوگ مکے اور مدینے کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ان کو حرمین کی جماعت سے بھی محروم کیا ہے، مانا ہے کہ ان کے اندر کوئی شرک کے جراثیم ابھی باقی ہے، اس لیے مکے مدینے تو آ گئے لیکن جماعت نصیب نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ اگر ہم مثلا دکاندار سے قرآن شریف خریدتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 15,000، ہم کہتے ہیں 10,000، تو کوئی بات تو خرید و فروخت ہے، اس میں زیادہ کرنا کم کرنا جائز ہے۔ میری بیٹی عمر 8 سال ہے اور چپ چپ رہتی ہے، تو زمزم پلا کے دعا کیا کریں۔ میری عمر 60 سال ہے، میں 20 سال کی عمر سے قرآن حفظ کر رہا ہوں، بھول جاتا ہوں، کرتے رہو چاہے بھول جاؤ، اجر تو ملے گا نا قیامت میں۔ مکہ چھوڑنے کے لیے 2 دن ہمارے باقی ہیں، طواف زیادہ کرو، مکے میں رہتے ہوئے افضل طواف ہے۔ ہمارا ہوٹل جو ہے وہ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حرم سے، وہاں لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے، اگر صفیں نہیں ملتی تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر احرام کی حالت میں دوران طواف پاؤں میں چھالا تھا، پھٹ گیا، پیپ نکل آئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ وضو کر کے طواف کر دو۔ خیالات میں کوئی بات نہ مناسب دماغ میں آئے، بس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے رشتے داروں نے کالا جادو کیا ہے، ایسے کاروبار نہیں چلتا۔ آج کل تو سارے تاجروں نے ہڑتال کی ہے، ان سب پر کالا جادو ہو گیا، پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہے۔
تو سب پہ کالا جادو ہو گیا، نیلا جادو کسی پہ نہیں ہوتا. سب بکواس ہے، دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے. اپ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی اندھیرا، کبھی روشنی، کبھی رزق زیادہ، کبھی کم. بہرحال بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اس کو زمزم پینا ہوگا. صحیح عامل کی پہچان کیسے؟ اس کے عمل سے پہچانا جائے گا کہ کیا وہ نماز، روزہ، تہجد کا پابند ہے اور عمل قرآن سے کرتا ہے یا شیطانی عمل کرتا ہے. ہماری فلائٹ پشاور سے مدینہ منورہ گئی. بہرحال مدینہ گئی تو کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا، مدینہ شریف کی زیارت ہو گئی، وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ آدمی کو پہلے جانا ہی مدینے چاہیے. بہرحال بیوی چونکہ ہماری کھیتی ہے، اور اس لیے اگر اس کو ہم غلط راستے سے بھی استعمال کریں تو غلط راستے سے بھی کبھی کھیتی پیدا ہوئی ہے یا گند پیدا ہوتا ہے. کھیتی کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے سبزی، جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. احرام کی حالت میں سگریٹ وغیرہ نہ پیا کریں، ڈبل حرام ہے. طواف میں اگر کسی عورت سے بدن لگ جائے توبہ کرو. عمرے کے لیے پردہ تو ہر حال میں ضروری ہے، عمرے میں بھی ضروری ہے. آگے کپڑا لٹکا کے رکھے. خامد نے اپنی بیوی کی بھانجی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا. نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کریں. سونے اور چاندی کے علاوہ عورت اگر کسی اور دھات کا انگوٹھی پہنے، کوئی بھی پہنے، آرٹیفیشل پہنے، کوئی پلاٹینیم پہنے، کچھ پہنے، ویسے لوہے کی نہ پہنے، لوہا منع ہے. حالت احرام میں الائچی کھا لی تو 2-4 ریال خیرات کر دیں. حالت احرام میں ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا گھڑی پہنی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں. حالت احرام میں کولگیٹ ایک پیسٹ ہوتا ہے، اگر خوشبو ہے تو پھر صدقہ کریں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. جب آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں تو باقاعدہ غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے حرم جائیں، پہلے 2 رکعت پڑھیں، پھر مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کریں. جنہوں نے سلام کے لیے کہا ہے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم منی ومن اہلی وعیالی ومن اوصانی واستوصانی. اگر اولاد میں کوئی ایک زیادہ حصہ ضرورت مند ہے، اس کو والد زیادہ حصہ نہیں دے، سب کو برابر دے. میت کو جب گھر سے نکالتے ہیں تو 40 قدم گنتے ہیں. یہ سب بدعات ہیں، لوگوں نے گھر رکھی ہیں. ہمارے علاقے میں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، یعنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردے کو اذان سنوا رہے ہیں. بالکل بدعت ہے. مجھے نہیں پتا میرا بھائی پرائز بانڈ کیا ہوتے ہیں، مجھے اب تک پتہ نہ ہو میں نہیں بتا سکتا. میں مدینے میں تھی، مجھے پیدا ہو گئے تھے، واپسی پر میقات آئی، مدینے والے عمرہ نہیں کر سکی. واپسی ہے صبح کے ٹائم، آپ پر عمرہ تو اللہ نے، میں آپ نے عمرہ نہیں کیا، آپ پہ دم پڑ گئی، دم ادا کر دیں. اگر ہمت ہو تو مسجد عائشہ سے آج رات میں عمرہ کر لیں، کون سا مشکل ہے. ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھا، طواف بھی کیا، صفا کی، ہوٹل گیا، لنگی پہنی، احرام اتار دیا، پھر یاد آیا ہلکا کوئی بات نہیں، لنگی کوئی چادر ہے، انہوں کیا ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھو. کہتے جی کہ قرآن میں عذاب قبر کا لکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا. ویسے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قیامت میں پہلے کوئی لوگ آئیں گے جو سب پگڑی باندھیں گے. میں نے تو یہ حدیث نہیں پڑھی، اللہ عالم، آپ نے پڑھی ہو تو مجھے بھی بتا دینا. طواف میں بھول جاتے ہیں تو گنتے رہو کسی چیز پر.
اگر احرام عمرے کی نیت کی، تلبیہ پڑھنے بھول گئے، حضرت میں داخل ہو گئے، بہرحال پھر آپ نے تلبیہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، بالکل نہیں پڑھا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ بالغ نابالغ کی دعا جو ہے وہ ایک ہی ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثینا۔ اگر حرم میں جوتا گم ہو جائے تو لوگوں کے جوتوں سے نہ اٹھائیں۔ وہ یار صاحب بھی لکھا کرو نا، پڑھا بھی جائے۔ میں نے دوسرا عمرہ کیا، چوتھائی حصہ شیپ والے ریزر سے کٹوا دی، عمرہ ہو گیا آپ کا وقت۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ 20 دن جو آئے ہیں، 5 دن مکے میں، 10 دن مدینے میں، پھر 5 وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر کوئی اہل بدعت کی مسجد ہے تو اس کی مدد نہ کریں، بہتر ہے، کیونکہ وہاں پھر بدعت ہی پھیلائیں گے نا۔ بینک میں یا ڈاکخانے میں جو ہم پیسے رکھتے ہیں، اگر وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس پر جو پیسے زیادہ ملیں گے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا کرو۔ کشمیر میں جو جنگ ہو رہی ہے، غزوہ ہند والی بات گزر گئی، لیکن کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفار کا ظلم ہے مسلمانوں کے خلاف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام بے حس ہے، خاموش ہے، محض تقریریں کرتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں۔ میں تو حقیقت یہ ہے کہ سیاست کو نہیں جانتا نہ میں اس میں، لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم تقریریں کروا کے الٹا ان کو مروا رہے ہیں۔ جواب دے دو ان کو، کہو بابا برداشت کرو، بس ہم تمہارا کچھ نہیں کرتے۔ وہ بیچارے ان کے ساتھ مل جائیں، سلو کریں، کچھ کریں۔ تم روز ان کو بھاگتے رہتے، وہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، پلے ان کے ہے کچھ نہیں، روڑے ماریں گے، نہ اثرات ان کے پاس نہیں ہے، وہ اور زیادہ کافر مارتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ تو مروانے والا کام کر رہے ہیں۔ وہ ایک وکیل سے جھگڑا ہو گیا اس کے موکل کا پیسوں پر، تو وہ موکل غصے جو آیا تو اس نے جناب نکالا جوتا، مارا سر پہ، اس نے کہا آپ کو یہ دفعہ لگ گئی، اس نے پھر دوبارہ مارا، اس نے کہا اور دفعہ لگ گئی، اس نے کہا اور مارا، وہ دفعہ گنتا رہا، وہ جوتے مارتا رہا۔ اسی طرح تم کشمیر کے ساتھ کر رہے ہو، تم وہ ان کو جوتے لگ رہے ہیں، تم دفعے گن رہے ہو، ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں۔ پہلے بھی آج تک کسی کافر ملک نے تمہاری مدد کی ہے؟ انہوں نے اگر کافروں کا ملک ہونا تو چند گھنٹے میں وہ آزاد ہو جاتا ہے، ساری طاقت آ جاتی ہے موقع پر۔ مسلمان ہیں لڑتے رہے، پہلے گجرات میں کیا ہوا ہے، اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور بھی کسی ملک میں دیکھ لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ویل چیئر والدہ ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نماز کے لیے نیا وضو کریں، اگلی نماز تک وضو چاہے ٹوٹ جائے نماز پڑھتی رہیں۔ کچھ عورتیں الماریوں کے بیچ سے اور پتہ نہیں چڑھ کے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، بہرحال کوئی بات نہیں، کسی اہل علم سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے، ورنہ میری تو ان سے رشتہ داری ہے، آپ کو کیوں نہیں دیکھتی؟ یا میں کوئی ایسا خوبصورت نوجوان ہوں کہ میری جوانی پر ورش کرتی ہیں؟ اللہ کے لیے دیکھتی ہیں بھی، آخر یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو رات دن اللہ کا نام لیتا ہے؟ بہرحال شوہر تو بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، امام شافعی کے نزدیک بیوی دے سکتی ہے، حنفی مسلک میں نہیں دے سکتی۔ مدت رضاعت 2 سال ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، 2 سال۔ بہرحال صفوں میں جو اتصال نہیں ہوتا خلاف سنت ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت تو ترک کر رہے ہیں نا۔ اگر نماز کے لیے وضو سے نماز جنازہ پڑھے، اسی وضو میں دوسری نماز پڑھ کیوں جنازہ پڑھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جب تم جنازہ پڑھتے ہو تو نیچے سے پہلے ہوا نکالتے ہو، کیا ہے؟ کوئی عقل خراب ہو گیا ہے، یہ تم نے مجھے تنگ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔
میں دونوں پاؤں سے لنگڑا ہوں، عمرے کے مخصوص چپل نہیں پہن، کوئی بات، آپ جو پہن سکتے ہیں وہی پہنے، سب جائز ہے۔ ایک عورت عمرے کے بعد کتنی دیر بعد بال کاٹے؟ فوراً بال کاٹے صفا مروا دوڑنے کے بعد، کیونکہ ہو سکتا ہے میاں بیوی مل لیں اور بال نہ کاٹے ہوں تو جرمانہ ہو جائے گا۔ دم واجب ہو جائے تو مکے میں دینا ہوتا ہے۔ نمازیوں کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میں نے مدینے سے احرام باندھا، نیت کی، رستے میں دیکھا کہ ایک مکھی احرام پہ مری ہوئی تھی، کوئی حرج نہیں جناب، مکھی کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اب دیکھو نا، مثلا مکھی کا ذکر تو حدیث میں ہے، لیکن اگر آپ کے چائے میں یا پانی میں مچھر گر جائے یا کوئی بھیڑ گر جائے یا اور اسی قسم کی کوئی چیز گر جائے، اس کے بارے میں، اس کے متعلق تو حدیث میں ہے نہیں، پھر اس کا فیصلہ کیا کریں گے؟ وہ چیز حرام ہو گئی یا حلال ہو گئی؟ تو ائمہ نے اسی حدیث کو دلیل پکڑی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مکھی آپ کے کھانے میں پڑے یا دودھ میں پڑے تو اس کو پورا ڈبو دو، کیونکہ اس بدبخت کے دو پر ہیں، ایک میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے، اور یہ بیماری والا ہی ڈبوتی ہے، شفا والا اوپر رکھتی ہے، تو اس کو ڈبو دو تاکہ برابر ہو جائے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ کیونکہ مکھی میں دم مسفوح نہیں ہوتا، وہ خون نہیں ہوتا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن جن چیزوں میں دم مسفوح نہیں ہے وہ بھی اگر کھانے میں پڑ جائے۔ قرآن پاک نے کہیں نفی نہیں کی کہ حضور پہ جادو، وہ قرآن نے نفی کی ہے کہ حضور جادوگر نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ حضور پہ جادو نہیں ہوا، میں کیا کروں؟ ولا بقول ساحر، ولا بقول شاعر، آپ کا کلام کوئی جادوگر کا کلام نہیں، نہ شاعر، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ تھوڑا ہے کہ آپ پہ جادو نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ موٹاپے سے بچنے کے لیے آج کل آپریشن کراتے ہیں کہ معدہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر علاج ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ موٹاپا بھی بظاہر خود ایک عذاب ہے۔ میرا تعلق ضلع کوہاٹ سے ہے، میں اپنی بیوی کے عمرے پہ آیا ہوں، 3 سال ہو گئے کہ میں مکے میں اپنا نکاح دوبارہ کرنا، یعنی پہلے نکاح میں تمہیں شک ہے تو پھر 3 سال تم زنا کرتے رہے ہو، اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو، عجیب آدمی ہے۔ دیکھو پہلے نکاح تمہارا کدھر گیا؟ وہ کہیں بھاگ گیا ہے کہ اب اس کو پکڑ کے لے آئیں اور دوبارہ نکاح کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا احرام بدن موٹا ہے، احرام میں میرے پاؤں یا بدن لگتا ہے، تیل لگا دیا کرو سرسوں کا جس میں خوشبو نہ ہو۔ 3 طواف کر کے بعد میں اکٹھے 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ میرے شوہر جلدی غسل میں آ جاتے ہیں، نمک تیز ہو جائے، ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، 2 رکعت پڑھیں نماز، یا اللہ میرے خاوند کو ہدایت دے، اور اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو، یہ پڑھ کے جب بھی آئے دم کیا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ غلاف کعبہ کے دھاگے توڑنا ناجائز ہے، عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ موسیٰ اور ہارون بڑے تھے، کوئی بھی بڑا ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے بتاؤ؟ نہیں، آپ نے ان سے ملنا ہے یا آپ سامری کی پارٹی سے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کہ بڑا کون ہے؟ بھائی کوئی بڑا ہو، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، عمر میں حضرت ہارون بڑے تھے۔ ایک آدمی نے ایک صحابی سے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا حضور؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اکبر منی وانا ولدت قبلہ بسنتین،
بڑے تو حضور ہیں لیکن میں 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا. یہ ہے ادب کہ میں کیسے کہوں کہ میں بڑا ہوں. بڑے تو حضور ہیں باقی میں پیدا پہلے ہوا. یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے جناب پوچھ رہے ہیں. کہتے جی طارق محمود صاحب جو عبقری والے ہیں میرے دوست ہیں بھائی ہیں بڑے اچھے صالح آدمی ہیں اور کیا معلومات کر رہے ہیں آپ نے بڑے اچھے حکیم بھی ہیں ہمارے علاقے سے تھے اب تو خیر لاہور چلے گئے. میں نے طواف بھی کیا عمرہ بھی کیا حلق بھی کرا لیا. اب مجھے شک ہو کہ میں نے 6 چکر لگائے پھر ایک دفعہ طواف پھر کر لو شک مٹا لو. یہاں پر نکاح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محکمے میں جا کے درخواست دیں. محکمے والے خود قاضی کو مقرر کرتے ہیں یا یہاں ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں معزول شرعی جس کو آپ کہتے ہیں رجسٹرار نکاح. ان کے پاس چلے جائیں وہ سارا کام کر دیں گے آپ کا. میں نے منت مانی تھی کہ مکے میں روزے رکھوں گا تو رکھو نہیں رکھ سکتے ہو تو گناہ گار ہو منت کو توڑ رہے ہو. نفلی عمرہ کتنے دن بعد کر سکتے چاہے روز کرو لیکن بہتر یہی ہے کہ جب تک سر کے بال نہ نکلے اور نہ کرو. میں نے عصر کی نماز پڑھی امام کے ساتھ لیکن نیت میں نے ظہر کی تھی. آپ کی نماز ہو گئی کیونکہ اعتبار امام کا ہے تمہارا نہیں ہے. کچھ ساتھی ہیں جو کہتے ہیں امام حرم کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی. اچھی بات ہے اللہ کرے وہ حرم بھی نہ آیا کریں. جب ایک جماعت میں ان کی نماز نہیں ہوتی تو یہاں کیا کرنے آتے ہیں البیت کھانے آتے ہیں. اسلام میں کالے جادو کی کیا سزا ہے؟ کالا ہو یا پیلا ہو یا نیلا ہو جادوگر کو قتل کر دیا جائے. نہ سر رہے گا نہ باز رہے گا نہ بانسری بجے گی. طواف کے بعد 2 رکعت جو پڑھنے ہیں مرد اور اکٹھے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں وہ کوئی جماعت تو نہیں ہو رہی نا تو اپنے پڑھ رہی ہو اپنے پڑھ رہے ہیں. ایک عورت نے 4 چکر لگائے ہوٹل چلے گئے بعد میں صفا مروا کیا بالکل دم میں طواف ہوا ہی نہیں. طواف بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے. میں اپنی والدہ کی ہر ممکن خدمت کرتا ہوں لیکن وہ پھر بھی ناراض جیسی کوئی بات. ان کی ناراضگی بھی تمہارے لیے دعا ہے. مطاع میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے تو بہت زیادہ ہے کہ آپ کعبے کے قریب ہیں. جتنے کعبے کے قریب ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا. میری بیوی سے جھگڑا ہوا میں نے کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو. پھر 4 روز کے بعد پھر جھگڑا ہوا میں نے 3 طلاقیں دے تو پکی آزاد ہو گئی نا جان چھوٹی. بہرحال بعض لوگ جو ہیں ایک جگہ مولوی صاحب بیٹھے علماء حناف کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے. ہم تو کسی کو چیلنج نہیں کرتے بھائی. حضرت حرم کے باہر بھی اگر صفیں جڑی ہوئی ہیں مل رہی ہیں نظر آ رہی ہیں نماز جائز ہے. اگر طواف میں بھول سے خوشبو لگ جائے تو خیرات کریں صدقہ کریں. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہو تو عورت کے لیے غسل ضروری ہے کوئی ضروری نہیں سنت ہے. کر لے مرضی نہ کرے نہ مرضی. بہرحال آپ کو کسی نے پالا ہے آپ کو اپنے اصل ماں باپ کا بھی پتہ ہے تو کوشش کرو کہ ان کو ملو تاکہ ان کے حقوق آپ پر زیادہ ہیں. پیشاب کھول کے نہیں آتا ہے تو اس کے لیے دوائی دیا کریں کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کریں اللہ پاک شفا دے. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تبلیغ کا اجتماع ہے اللہ کامیاب فرمائے. جہاں جہاں بھی دین کے اجتماع ہیں علماء کا اللہ کامیاب فرمائے. اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہوئے داڑھی کا بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ مدینہ پاک زیارت کے لیے آئے سبز گنبد سے باہر سے سلام پڑھ کے چلے گئے مسجد میں نمازیں نہیں پڑھی. اللہ نے معلوم کر دیا ہے.
اگر شیعہ کی بلڈنگ ہے اس میں ہم کرائے دار بن کے رہ سکتے ہو، لیکن زیادہ تعلقات نہ رکھے کرو، کیونکہ باطل فرقے سے تعلق میں آدمی کا اپنا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، برقع پہننا تو ضروری نہیں ہے، چادر سے پردہ کرے، کسی چیز سے پردہ کرے۔ آج کل جو عورتیں برقع پہنتی ہیں اس کے اوپر ایک اور برقع پہننے کی ضرورت ہے۔ یہ برقع تو خود زینت کے لیے، فیشن کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہاتھوں پر جناب پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے اور کیا کیا نشان بنے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ یہ برقع تھوڑا ہے، یہ تو فیشن ہے، گاؤن ہے۔ ضرورت کے لیے بینک سے بہرحال قرضہ سود پہ لینا حرام ہے۔ اگر گھر بنا لیا ہے تو توبہ کریں، آئندہ سود نہ لیں۔ اگر ہم احرام میں آئے، مدینہ منورہ سے رات کو لیٹ پہنچے، تو ہم رات کو سو جائیں، عمرہ صبح کریں، کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ اہل بدعت ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، میلاد، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں بھی امتیاز چلاتا ہوں اور میں اجرت بھی لیتا ہوں، کوئی نہیں، آپ اپنی نیت بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کو بھی طواف کا ثواب ملے۔ میں نے اپنے باپ کے لیے نفلی عمرہ کیا، طواف کے دوران میں نے کندھا نہیں نکالا، کوئی بات، کوئی کفارہ نہیں۔ بہرحال آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں مصلی ہے، مسجد نہیں ہے، جمعہ نہیں ہوتا، تو جہاں جمعہ ہوتا وہاں جائیں، لیکن اہل بدعت کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ حضور نے حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، جو آدمی کسی بدعتی کا احترام کرتا ہے اس نے دین اسلام کو گرا دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاك امر الا فرجه الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاك امر الا فرجه الله۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الفلسطینیین والکشمیریین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک الیہود والقادیانیۃ والہنود والمشرکین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، کمزوریاں دور فرما، یا اللہ ہماری سب مشکلات دور فرما، یا ارحم الراحمین، جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے سب کی حاجات پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود، یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی قدم قدم پہ نصرت اور مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔